اچھا نجم ولی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہو رہی، سینٹ میں بھی نہیں ہو رہی، پھر کچھ گلے شکوے پاکستان تحریک انصاف والے بھی کرتے ہیں. اس سارے ماحول کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف کے بیانات کو تو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جو حکومت کر رہی ہے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے وہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں کمی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اس میں کئی چیزیں امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقرری کے لیے جب تک معاملہ کورٹ میں تھا، عدالت میں تھا، ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. دوسری میں آپ کو بطور پولیٹیکل انالسٹ سچی بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اشک زئی صاحب کے اوپر بہت سارے تحفظات بھی موجود ہیں. اگر آپ اشک زئی کو نامزد کریں گے، وہ جس طرح پاکستان کی بجائے افغانستان کی بات کرتے ہیں، جس طرح ان کی بیٹی جو ہے ان کا سارا بیہیویئر ہے سوشل میڈیا پہ یا ایز پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ، خود اشک زئی صاحب کے جو بیانات ہیں، جس طرح وہ افغانستان کے ساتھ اپنی وفاداری کو شو کرتے ہیں، تو مجھے اس پر جو ہے میرا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک ایسا اپوزیشن لیڈر جس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہو ہی نہ، وہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا ایک جینون مسئلہ ہے. دیکھیں ہم ایک بہت ہی آزاد سے ملک میں رہتے ہیں. یہ ہمارا میڈیا، ہم سب اتنے آزاد ہیں کہ آج میری فوج کا ترجمان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی قربانیوں کی ذکر کر رہا ہے، اپنی شہادتوں کا ذکر کر رہا ہے. وہ کون سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم اس پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم اس پر نکات اٹھا رہے ہیں، ہم اس لہو کے اوپر جو ہے اپنی سیاست کھیل رہے ہیں. یہ بھی آزادی کی ایک بڑی ہی اس کے اوپر تو کوئی کوشچن نہیں کر رہا نا. پر نجم بھائی ڈیبیٹ تو ہوگی نا، کوشچن تو کوئی نہیں کر رہا. یہ سارا کچھ وہی ہو رہا ہے، لوگ ڈیبیٹ تو کریں گے. وہاں پہ ان کے چہرے پہ بھی کوشچن ہوئے، وہاں پہ بھی لوگ ان سے کوشچن کر رہے تھے، تو کوشچن تو ہوں گے. اب جس طرح آپ نے بھی کہا، اور اینڈ آف دا ڈے آپ کیا کوشچن وہ ہوں گے جو دشمن نے کرنے ہیں. دیکھیں مجھے خود جیسے ابھی نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے، مجھے بھی افغانستان کئی بار جانے کا اتفاق ہوا. میں اسامہ بن لادن کو بھی جا کر 1999 میں ملا، اور پھر بڑی لمبی چوڑی وہاں پر گفتگو تھی. مجھے بہت ساری چیزوں کا حالات کا پتہ ہے، اور مجھے بہت ساری چیزوں ایسوں کا علم ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انڈیا نے بھی ہم پر حملہ کیا، ہم انڈیا سے بھی بات کرتے ہیں. شفا صاحب کی دلیل، شفا صاحبہ کی دلیل بڑی اہم ہے، لیکن انڈیا ایک سٹیٹ ہے، اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں، ہم افغانستان سے بطور سٹیٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کو روکیں جو وہاں سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. دیکھیے جب تک میں وہاں پر کوئی آرگومنٹ نہیں لوں گا جب تک دہشت گردی ہوتی رہے گی. وہاں پر ہمیں آرگومنٹ لینے ہی نہیں چاہیے، اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جب تک ہم بنیادی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، تک ہمیں پاکستان کا دفاع، پاکستان کی فوج، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا ایٹمی پروگرام، یا ہمارا کشمیر کا مسئلہ، ہمیں کم از کم ان کے اوپر تو سوال نہیں اٹھانے چاہیے. یہ سوال بھارتی اٹھائیں، یہ سوال جو ہے اسرائیلی اٹھائیں، یہ سوال جو ہے ہمارے دشمن اٹھائیں، تو بنتا ہے. ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے کم از کم اس کو ہمیں متحد ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے. یا کم از کم جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، دیکھیے ایک مرتبہ پھر میں زیادہ لاہور بیسڈ ہوں، میں نے جس طرح لاہور میں لاشیں اٹھتی ہوئی دیکھی ہیں، یا جس طرح خیبر پختونخوا میں جس طرح لاشیں اٹھتی ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں روکنا ہے نا ان کو. ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے اسکولوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنے بازاروں کو بچانا ہے. میں مون مارکیٹ کا چشمدید گواہ ہوں. جب وہاں پر دھماکہ ہوا تھا، میں واگا بارڈر پہ رپورٹنگ کے لیے گیا تھا جب وہاں پر دھماکہ ہوا تھا. دیکھیے ہمیں نہیں یہ سب کچھ لانا، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. میرے لاہور میں جامعہ نعیمیہ ہے، وہاں پر جب نعیمی صاحب کے بیٹے جو سرفراز نعیمی صاحب کو جس طرح شہید کیا گیا مسجد کے اندر، کیا یہ اسلام ہے؟ ہمیں نہیں ان کو فکری راستے دینے، ہمیں نہیں ان کو جواز دینے. اگر ہمیں کم از کم امن و امان کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے امن کے لیے، بالکل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نجم صاحب. یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے. اب سہیل آفریدی صاحب کراچی بھی جا رہے ہیں، وہ جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں ہو جائیں تو تھوڑا سا سیاسی ماحول بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں اطہر بھائی، میں اس پہ بڑا کنونس ہوں کہ عمران خان صاحب کے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک عمران خان صاحب خود نہیں بدلیں گے. اگر ملاقاتوں کے بعد جس قسم کے وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ ٹویٹ ہوں گے، اگر وہ شیخ مجید کو جو ہے ایک اپنا ہیرو بنائیں گے، اگر وہ ایک مرتبہ پھر 26 نومبر پلان کرنے کی کوشش کریں گے، تو کوئی ریاست اس قسم کی ملاقاتوں کی اجازت نہیں دے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے تمام آپشنز بند کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلا اسٹیبلشمنٹ کا آپشن تھا، آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور والی پریس کانفرنس سنی ہوگی. سہیل آفریدی کے آنے سے وہ آپشن خود بخود بند ہو گیا، کیونکہ وہ دہشت گردوں کے سہولت کار
اور کسی حد تک اسمگلر بھی سمجھے جاتے ہیں منشیات کے، وہ آپشن بند ہو گیا. ایک آپشن تھا نواز شریف کا آپشن کہ نواز شریف کوئی کردار ادا کریں. کیا آپ اس کے بعد جب انہوں نے لاہور کا دورہ کیا، یہاں پر مینا خان نے اور جو گفتگو کی، کیا نواز شریف اپنی بیٹی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کے بعد اجازت دے گا کہ وہ اس کا دل چاہے گا وہ بھی کردار ادا کرے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ کراچی کا دورہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی والا سیاسی مفاہمت والا آپشن جو ہے وہ بند کر دے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں خود ایک ونڈر بوائے بننا چاہ رہے ہیں، ہیرو بننا چاہ رہے ہیں، اور وہ سارے راستے بند کر رہے ہیں. نجم ولی صاحب، یہاں پہ ایک کوشچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ obviously افغانستان کے حوالے سے دہائیوں پہ محیط ہماری ایک پالیسی رہی، اور یہ جو طالبان ہیں ان کو طالبان بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی مدرسوں سے یہ پڑھ کے گئے تھے. جس طرح یہ ساری موومنٹ وہاں پہ 90s میں شروع ہوئی وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اوور آل ہماری افغان پالیسی تھی یہ اس کا فیلئر ہے، اس کا نچوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اب اس چیز کا ہمیں ادراک ہے؟ کیا اس سے ہم کچھ سیکھیں گے یا پھر کچھ سالوں کے بعد دوبارہ معاملات ایسے ہی ہوں گے؟ دیکھیں یہ بہت آسان ہے اطہر کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سے پہلے نے جو کچھ کیا تھا وہ سارے کا سارا غلط تھا، اور اب ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا درست ہے. ہم سب جو بھی فیصلے کرتے ہیں اپنے حالات و واقعات کو دیکھ کر اور اپنی ضروریات کے مطابق کرتے ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی فیصلے کرتی آئی، کچھ درست بھی ہو سکتے ہیں، کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بنیادی بات ہمیں ایک چیز کا فرق تو ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کی بات کے مطابق کہ یہ ہمارے ہی طالبان تھے اور جامعہ حقانی باپ کہا جاتا ہے طالبان کا، اور وہاں سے بہت بڑی تعداد میں پڑھ کے نکلے، اور پھر بعد میں ہوا کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود جامعہ حقانیہ پر اور مولانا سمیع ثانی پر جو حملہ کیا، میرے تو وہ دوستوں کی طرح تھے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ ان کے بہت زیادہ حمایتی بنتے ہیں اس وقت بھی، ہم جن لوگوں کو دیکھتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، دیوبندی مکتبہ فکر ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اب بھی ان کا مقدمہ لڑتے ہیں. تو کیا وہ سب سے زیادہ ان کے اوپر حملے نہیں کرتے؟ کیا سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان نہیں ہے؟ تو جو لوگ اس سے آگے بڑھتے ہوئے، مجھے ماضی کی بات ہم پھر کریں گے، ضرور کریں گے، میں اس کو بات کروں گا اس کے اوپر کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. لیکن اب یہ دیکھیے موجودہ صورتحال میں جو لوگ ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں، جو لوگ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، جو ہمارے تعلیمی اداروں پر حملے کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے بنو کینٹ کا دیکھ لیجئے، جعفر ایکسپریس کو دیکھ لیجئے، آپ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن والا واقعہ دیکھ لیجئے، جو لوگ باز ہی نہیں آ رہے اثر، جن کو ہم بار بار ہم سے ان سے ریکویسٹ کرتے رہے، ہم نے اس میں ترکیہ کو ڈالا، ہم نے اس میں قطر کو ڈالا، ہم نے اس میں سعودی عرب کو ڈالا، ہم نے چین سے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کر اس میں بات کریں. ہم کیا کہتے کیا ہیں کہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دو. اب اگر وہ ہمارے بچوں کو ماریں تو ہم ان سے مذاکرات کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے. دیکھیے اس وقت تو پالیسی ایک ہی ہے، اور وہ پوری قوم کی پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے قاتلوں، ہم نے اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے انہیں راستہ نہیں دینا. تو یہ تو بڑی سمپل ہے. اس پر اگر ہم ابہام پیدا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت نہیں کر رہے، اور ہم جو ہے جان بوجھ کر دہشت گردوں کو راستہ دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ماضی کی باتیں کر کے یا خود اپنے اوپر اس وقت حملے کر کے ہمیں دہشت گردوں کو راستہ دینا چاہیے. ان کو ان کی سہولت کاری کرنی چاہیے. ان کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو فکری اور نظریاتی سپورٹ فراہم کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ان کو ایک فکری مغالطے پیدا کر کے ان کو جواز دیتے ہیں. اس میں سے ہمارے بہت سارے لوگ پھر ان کے حامی بنتے ہیں اور ہماری قوم تقسیم ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے.